وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان میں تشریف فرما ہو تو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مضاحکہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول کر رکھ دو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ کل جو آیت کریمہ تھی اس میں نماز قصر کے بارے میں بتایا گیا کہ سفر میں بھی نماز چھوڑنی نہیں ہے بلکہ اس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ اب اس کے بعد دوسری آیت کریمہ میں فوراً ہی کیا فرمایا؟ نماز خوف کے بارے میں۔ نماز خوف کیا ہے؟ جو میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے کہ سامنے کفار کی صفیں لگی ہوں، سامنے کفار لڑنے کے لیے کھڑے ہوں، ادھر مجاہدین ہوں، اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنگ لڑتے رہنا ہے یا جنگ کو چھوڑ کر نماز کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہے، نماز پڑھنی ہے؟ اس میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، ملامت کرنے لگے، ارے بھائی ہم جو ہے وہ موقع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیسے کہ جب مسلمان جماعت پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور وہ ان کا کوئی پہرے دار نہیں تھا، اسی وقت ہم یک بار اگر حملہ کر دیتے تو ہم اپنا جو ہے وہ قصہ تمام کر لیتے۔ یعنی کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بھیج دیا۔ جب وہ آپس میں ملامت کر رہے ہیں تو کہنے والے نے ایک نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، یہ تو ظہر کی نماز ہوئی ہے، ابھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جو نماز وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جس کو مسلمان اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ وہ عصر کی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، والعصر، مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ظہر کا ٹائم چلا گیا، ابھی ایک اور نماز آنے والی ہے جس کو یہ مسلمان اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس وقت ہم جو ہے یک بار حملہ کریں گے اور قصہ اپنا تمام کر لیں گے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز خوف، یعنی آپ نے نماز یوں پڑھنی ہے، اب پہلے طریقے سے نماز نہیں پڑھنی۔ کیسے پڑھنی ہے؟ اب نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اپنی جماعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، ان میں سے ایک حصہ، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یعنی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے،
اور ایک جماعت جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کے مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابل میں چلی جائے۔ یعنی کہ نماز خوف کیا ہے کہ ایک جماعت کفار کے سامنے کھڑی ہے، ایک جماعت جو ہے سرکار کے پیچھے ہے۔ وہ جو جماعت سرکار کے پیچھے ہے وہ ایک رکعت پڑھے گی، ایک رکعت پڑھے گی، پڑھنے کے بعد وہ فوراً چلی جائے گی، دوسری جماعت آ جائے گی، وہ اگلی رکعت وہ دوسری جماعت پڑھے گی، اور یہ جو پہلی والی جماعت ہوگی، پہلے والا جو لشکر ہوگا، یہ کفار کے مقابل میں کھڑا رہے گا۔ اور پھر فرمایا اسی طرح بعد میں وہ اپنی ایک ایک بقیہ رکعت جو ان کی رہ جائے گی یا جن کی 2 باقی رہ جائیں گی، وہ بعد میں آ کر پوری کریں گے، یہ چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے، پھر یہ چلے جائیں گے، وہ آ جائیں گے۔ اس طرح یہ جو ہے اپنے اسلحے کے ساتھ، فرمایا اپنی تلواریں، اپنا اسلحہ، اپنا سامان بھی اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کے ساتھ رکھ کے نماز پڑھنی ہے اور اسی حالت میں واپس لوٹ جانا ہے، اور دوسرا لشکر اسی حالت میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے گا۔ اور یہی طریقہ ہے، اور اسی طرح ہی ثواب ملے گا جماعت کے ساتھ 27 گنوں کا، 27 گنا زیادہ کا۔ اور پھر فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں، کہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان، ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم سے اپنے ہتھیار اور اپنے سامان الگ کر کے رکھ دیے جائیں اور وہ یک بار آپ پر حملہ کر دیں اور جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں۔ اسی میں ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے غزوہ ذات الرقاع میں، کہ جب وہ فتح حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہونے کے بعد مسلمان مال غنیمت اکٹھا فرمانے لگے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اور جنگل کی طرف آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے کہ دشمن کی جماعت میں سے ایک غورث بن حارث یہ خبر پا کر کہ سرکار علیہ السلام اکیلے جنگل کی طرف گئے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے آپ کا سامان بھی نہیں ہے، اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تلوار بھی نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تو لہٰذا حملہ کر لیا جائے اور کام تمام کر لیا جائے۔ وہ بھی چھپاتا ہوا جنگل میں آ جاتا ہے اور سرکار علیہ السلام کی طرف اپنی تلوار کو بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خدا مجھے بچانے والا ہے۔ تو اتنی دیر میں جب وہ حملہ کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے کر اسے فرماتے ہیں کہ اب تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ مجھے تو میرے خدا بچانے والا تھا اور اس نے مجھے بچا لیا ہے، میری حفاظت فرمائی ہے، اب تیری تلوار تھی میرے ہاتھ میں ہے، اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہتا ہے مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا، یعنی کہ اگر تو یہ کلمہ پڑھتا ہے تو میں تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ تو اس نے انکار کیا اور کہا میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی میں آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی بھی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اس کو دے دی اور کہنے لگا وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے لاک یہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار بچاؤ کا سامان ہاتھ میں رکھنے کا حکم فرمایا گیا کہ اے محبوب جہاں بھی جاؤ، نماز کا وقت ہو یا جنگل میں جاؤ یا کسی جگہ پر جاؤ، اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو۔